يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم۔ میری محترم بہنوں ماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین مذہب اسلام والا بنایا ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں کہ کسی انسان کو اسلام مل جائے، کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس کے برابر کوئی دولت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے، اب اس دولت کی قدردانی کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ایسا رچ بس جائے کہ اب ساری دنیا سے زیادہ ہمیں ایمان محبوب ہو، ایمان کے برابر کوئی چیز نہ ہو۔ ساری دنیا ہم چھوڑنا جانتے ہوں لیکن ایمان چھوڑنا بھی نہ جانتے ہوں، اور ایمان کے جو شریعت کے احکامات ہیں ان احکامات کو چھوڑنا بھی ہم نہ جانتے ہوں کہ دنیا کی زندگی ہے ہی اسی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنات کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، وہ صرف ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لِيَعْبُدُونَ، یہ میری بندگی کریں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ صرف میری عبادت کر کے آ جائیں۔ بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ بندہ کہتے ہیں غلام ہونے کو، یعنی ہم اللہ کے غلام بن جائیں۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ غلام وہ ہوتا ہے جو بکا ہوا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ کرتا ہے جو اس کا مالک اس کو کہتا ہے۔ تو ہمارا مالک ہمیں جو کہے گا ہم وہی کریں گے۔ ہم سارے مرد اس کے بکے ہوئے بندے ہیں، ہم جتنی خواتین ہیں یہ سب کی سب خواتین اس کی بکی ہوئی بندیاں ہیں۔ ہمارے مردوں کی نہ کوئی خواہش ہے نہ عورتوں کی کوئی خواہش ہے۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ ہمارے دل کے جذبے کیا ہیں؟ ہمارے دل کے جذبے، ہماری ایک ہی خواہش ہے جو اللہ کی خواہش ہے۔ بس جو اللہ نے چاہا ہماری بھی وہی چاہت ہے، جو اللہ کہے گا ہمارا وہی جذبہ ہے۔ اللہ جس چیز کو ہمیں حکم دے گا بس اسی کو پورا کرنا ہماری خواہش ہے، ہماری اپنی ذاتی کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک غلام آیا بک کر کسی مالک کے پاس۔ ہمارے زمانے میں تو چونکہ غلام نہیں ہوتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام، اور ان کے بعد صدیوں تک غلاموں کا زمانہ چلتا رہا۔ غلام کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہوئی اور کافر شکست کھا گئے اس میں، تو ان کے جو مرد ہوتے تھے وہ مسلمانوں کے غلام بن جاتے تھے، اور ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی مسلمانوں کی باندیاں یعنی غلام بن جاتی تھیں۔ اب جب یہ مرد غلام بن جاتے تھے مسلمانوں کے، تو جس شخص کا یہ غلام ہوتا تھا، یہ غلام اب اس اپنے مالک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو نوکر ہوتے ہیں نا، ملازم ہوتے ہیں، ملازم کہہ سکتا ہے میں نہیں نوکری کرتا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن غلام ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو ایک آدمی اپنے غلام، پھر وہ غلام بکا بھی کرتے تھے، بازاروں میں بکتے تھے، ایک آدمی اپنے غلام کو خرید کر لایا اور اس سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی جو آپ نام رکھیں۔ اس نے کہا اچھا کون سا کھانا پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا جی جو آپ کھلائیں گے۔ کہ کپڑا کیسا پہنتے ہو؟ کہا جی جو آپ پہنائیں گے۔ کیسی جگہ رہتے ہو؟ کہا جی جہاں آپ ٹھہرا دیں گے۔ تو اس نے پوچھا کوئی تمہاری بھی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا مالک کے سامنے غلام کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ مالک کے سامنے غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جو مالک کی خواہش ہوتی ہے وہی غلام کی خواہش ہوتی ہے۔ میری بہنوں، یہ باتیں مجھے بھی ہیں، ہمیں بھی ہیں۔ ہم اپنے اللہ کو کہہ دیں کہ یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بکے ہوئے بندے اور تیرے بکی ہوئی بندیاں ہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں، ہمارا کوئی جذبہ نہیں، تو ہمیں جو کہے گا ہم وہ کریں گے۔ جو نام رکھنے کا کہے گا ہم اپنے بچوں کے بھی وہی نام رکھیں گے، جو ہمیں کھانے کو کہے گا ہم وہی کھائیں گے، ہمیں جو پہننے کو کہے گا ہم وہی پہنیں گے،
ہماری کوئی خواہش نہیں ہے۔ بچوں کے جب نام رکھے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ یا اللہ کیا نام رکھوں۔ وہ اللہ سے کیسے پوچھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات علماء کو بتا دیے ہیں، قرآن و حدیث کے ذریعے سے۔ علماء سے پوچھیں کہ میں نے بچی کا اور اپنے بچے کا یہ نام رکھنا ہے، آیا شریعت میں جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہم اپنی خیر سے نام کیوں نہیں رکھ رہے کہ جی ہم تو اللہ کے بندے اور اس کی بندیاں ہیں، ہم تو بکے ہوئے ہیں، لہذا ہماری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ لیکن یہ سودا بڑا اچھا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے آگے بک جائے اور بکا ہوا ہو جائے، اس کی تو وہ قیمت رکھتی ہے جو ساری دنیا مل کر نہیں دے سکتی۔ کیونکہ جب انسان اللہ کے آگے بک جاتا ہے اور اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کے دین پر پورا مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی شریعت پہ راضی ہو جاتا ہے، اپنی مرضیاں ختم کر دیتا ہے، پورا بک جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب یہ مرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرا وہ بندہ، اے وہ میری بندی المطمئنہ جو میرے ہی حکموں پر مطمئن تھی، تو کیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج تو میرے پاس آ جا، میں تجھ سے راضی ہوں، اس لیے کہ تو نے اپنی مرضی ختم کر دی تھی، تیری کوئی مرضی نہیں تھی، تیری مرضی وہ تھی جو میری مرضی ہے، لہذا آج میں تجھ سے راضی ہوں، تو میرے پاس آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے آج راضی ہوں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو نے دنیا میں اپنی خواہشیں ختم کر کے اپنے آپ کو میرے احکامات کے آگے بکا ہوا کر دیا تھا اور تو میرے آگے بک چکی تھی، تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کے بدلے میں نے آج ایسا جہان تیار کر رکھا ہے کہ تو نے اپنی جتنی خواہشوں کو فنا کیا تھا، جتنی خواہشیں اپنی توڑی تھی، آج ان ساری خواہشوں کو میں پورا کروں گا، اور ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے جو جہان بنایا ہے، وادخلی جنتی، اس کا نام جنت ہے، چل تو اس میں چلی جا۔ تو جو بھی اللہ کے حکموں کے آگے بک جاتی ہے پھر اس کی قیمت بڑی لگتی ہے، اس کا پھر اللہ کے ہاں مقام بڑا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے آگے بک جانا ہے، ہم نام رکھیں گے تو اللہ سے پوچھیں گے، بچوں کے کپڑے خریدیں گے یا ان کو کپڑے پہنائیں گے تو اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ میں خود کیسے کپڑے پہنوں اور اپنی بچی کو اور اپنے بچے کو کیسے کپڑے پہناؤں۔ جب یہ ہم ان سے پوچھ پوچھ کے علماء سے چلیں گے، گویا کہ اللہ سے پوچھ کے چل رہے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں بہت نوازے گا۔ لباس میں بھی اللہ سے پوچھیں کہ اللہ میری تو کوئی خواہش نہیں، میں تو تیری بکی ہوئی بندی ہوں، تو مجھے جو لباس کہے گا وہ پہنوں گی۔ تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں لباس کہیں گے ہم وہی پہنیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا لباس بتایا ہے ہمیں؟ حدیث میں آتا ہے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہن کر بھی بغیر کپڑے کے پھرتی ہوں گی۔ وہ کیسے کپڑے ہوں گے جن کو میرے نبی نے فرمایا کہ کپڑے پہن کر بھی بغیر کپڑے کے پھرتی ہوں گی؟ تو پھر آپ نے بتایا کہ ان کا کیا انجام ہوگا، کہ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، جن کے کپڑے بن پہنے نہ پہنے ایک جیسے ہوں گے، نہ جنت کا داخلہ نصیب ہوگا نہ جنت کی خوشبو نصیب ہوگی۔ تو وہ کون سا کپڑا ہے جو پہنا نہ پہنا برابر ہے؟ یہ وہ کپڑا ہے جو ٹائٹ ہو، جب عورت یا بڑی بچی پہن کر کھڑی ہو تو جسم کے اعضاء کا ابھار، اس کی بناوٹ محسوس ہوتی ہو مردوں کو، تو یہ وہ کپڑا ہے جو پہنے نہ پہنے برابر ہے۔ ایک اور بھی کپڑا ہے جو پہنا نہ پہنا برابر ہے، وہ کپڑا ہے جو اگرچہ ٹائٹ نہیں ہے لیکن وہ ایسا باریک ہے کہ اس میں سے جسم جھلکتا ہے، جسم اس میں سے نظر آتا ہے، دوسرے مردوں کی ان پہ نگاہ پڑتی ہے۔ دوسرے مردوں سے مراد ہر وہ مرد جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر مرد ہے، بھلا وہ چچا زاد بھائی ہو، بھلا وہ ماموں زاد بھائی ہو، خالہ زاد بھائی ہو، یہ وہ مرد ہیں جو غیر ہیں ہمارے، بھلا ہمارے گھروں میں آ کے کھڑے رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں آ کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن شریعت نے ان کو غیر کہا ہے۔ اس کے سامنے نہ عورت کا لباس ایسا ہو کہ جس سے عورت کا جسم محسوس ہو، اگر ایسا لباس پہنے گی تو جنت ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور اگر ایسا نہیں پہنے گی بلکہ اللہ کی بن جائے گی، اللہ کے آگے بک جائے گی، وہ لباس پہنے گی جو اللہ رسول نے بتایا، اس میں اچھا پہن سکتی ہے، مہنگا پہن سکتی ہے، خوبصورت پہن سکتی ہے، عمدہ پہن سکتی ہے، نیا پہن سکتی ہے، لیکن خلاف شریعت بس نہ ہو جو میں نے بتایا ہے۔ اچھا لباس پہننے کو منع نہیں کیا لیکن شریعت سے پوچھ پوچھ کر، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا جو اللہ کے آگے بک جاتی ہے اور اسی کے آگے اس فنا ہو جاتی ہے اور اسی کی عبادت میں لگ جاتی ہے،
اپنی خواہشیں ختم کر دیتی ہے، پھر ان کو اللہ نوازتا ہے، پھر اللہ ان کی دنیا بھی بناتا ہے، پھر اللہ ان کی آخرت بھی بناتا ہے، اس لیے کہ اس کے آگے اس کی بکی ہوئی بندی ہے۔ پھر اللہ ان کو وہ عزتیں عطا فرماتا ہے جن عزتوں کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ ان کو بڑے بڑے درجے عطا فرماتا ہے، بڑے بڑے مقام عطا فرماتا ہے، اور بعض دفعہ دنیا میں ہی اللہ ان کی شان بنا دیتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا صحابیہ تھیں، ابو جہل بدبخت کی باندھی تھیں، بکی ہوئی تھیں اس کے ہاتھوں، جیسے ہم بتا رہا تھا باندیاں ہوتی ہیں۔ تو ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ والی بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کو مانتی ہے اور ہمارے بتوں کو نہیں مانتی، کلمہ پڑھ لی ہے۔ تو کہنے لگا ابو جہل، زنیرہ کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئی ہے، اب اللہ کی ہو گئی ہے؟ کہنے لگی جی اللہ کی ہو گئی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کلمہ چھوڑ دے نہیں تو سزا دوں گا۔ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے پھر نکلا نہیں کرتا، پھر دلوں سے سینوں سے روح تو نکلا کرتی ہے لیکن اللہ نہیں نکلا کرتا۔ ہم اس اللہ کے ہاتھوں بک چکے ہیں، ہم اس کے ہو چکے ہیں۔ کہنے لگا میری سزا جانتی نہیں ہو۔ خیر وہ بیچاری باندھی تھی، کیا کر سکتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ تو وہ کہنے لگا اچھا تو پھر سزائیں دوں گا۔ تو پھر اس نے بلوایا زنیرہ کو اور بلایا اپنے ڈنڈے کو، اور نعوذ باللہ جو اس کی پٹائی کی، اتنے زور سے ڈنڈے مارے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ تو وہ بیچاری بھی ہوش ہو گئی۔ تو ابو جہل اس کے ساتھ اس کے آدمی تھے، نعوذ باللہ مل کر مارا تھا اس کو۔ تو جاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں نے، ہمارے معبودوں نے تجھے اندھا کر دیا ہے، تیرا خدا ہے تو لے کر آ اپنے خدا کو، تیری بینائی تیری آنکھیں واپس کر دے۔ وہ چلے گئے، یہ بیچاری پڑی تھی وہیں، جب چلے گئے تو پڑے پڑے گرے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے اپنے اللہ کے آگے کہ اللہ وہ یوں کہہ رہی تھی تیرے ہاتھوں بک چکی ہوں، تیری ہو چکی ہوں۔ مجھے کافروں نے تانا دیا ہے کہ تیرا کون سا خدا ہے، خدا ہے تو بلانا اس کو، اے اللہ تو آ جا، میں اور کچھ نہیں مانگتی، اللہ میری ہڈیاں بھی، ایسے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہنے لگے اے اللہ یہ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے تو میں تجھے نہ کرتی تیرے آگے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھ سے عشق ہے مجھے یا اللہ۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، یہ عشق والوں کی بات بتا رہا ہوں، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ کہ اللہ میں زخم پہ زخم کھا کے جیتی رہتی، میں اپنے لہو کے گھونٹ کڑوے گھونٹ پیتی رہتی، میں نہ کرتی، میں لبوں کو سی کے رکھتی، مجھے تجھ سے عشق ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ لیکن یا اللہ یہاں مسئلہ آنکھوں کا نہیں ہے، ٹانگوں کے ٹوٹ جانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے مجھے وہ تیرے بارے میں کہہ گئے ہیں کہ تیرا خدا ہے تو بلا لے، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے تو آ جا، میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، تو آ جا اور میری آنکھوں کو پھر واپس کر دے، میں ان کو دکھلا دوں ہمارا اللہ ہے جس کے ہاتھوں ہم بکے ہوئے ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم بے آسرا نہیں ہیں، ہمارا کوئی ہے۔ ہاتھ اٹھائے دعا مانگتی رہی، لکھا ہے ابھی اللہ والی نے ہاتھ بھی منہ پہ نہیں پھیرے تھے دعا ختم کرنے کے لیے کہ آنکھوں کی بینائی میرے رب نے پہلے لوٹا دی۔ میری بہنوں ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی ہیں، ہم اپنے بھی نہیں ہیں، ہم تو اس کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ جب بک جاتا ہے آدمی، اللہ دنیا میں بھی اس کی لاجیں رکھتا ہے، اللہ آخرت میں بھی اس کی لاجیں رکھتا ہے۔ ام سلیم تھیں رحمت اللہ علیہ، مسلمان ہو گئیں، تو کسی نے ان کو پکڑا اور ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے میکے لے کے جا رہے تھے، اس خیال سے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے جائے اپنے ماں باپ کے گھر، ہمارے ہاں کیا کرتی ہے، تو اس کو سزا دینے کے لیے اونٹ کے اوپر باندھ دیا، کجاوے پر لاد کر اس کو لے جا رہے تھے، دو آدمی تھے، راستے میں پانی مانگتی رہی وہ بیچاری، تو وہ پانی نہیں دیتے تھے، اور یہ اللہ کے ہاتھوں بکی ہوئی تھی۔ وہی بات، روح تو نکل سکتی ہے مگر ہمارے اندر سے اللہ نہیں نکل سکتا۔ اللہ نہیں نکل سکتا کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کافر نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ کا شکر ہے ہی سے کہ ہم کافر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے سینوں سے اللہ نہیں نکل سکتا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے، ہم اللہ کو ایک طرف نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اپنی روح نکلوا سکتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ والی تھی، بکی ہوئی تھی، تو جب وہ اس کو اونٹ پہ لے کے جا رہے تھے، اس بیچاری نے راستے میں پانی مانگا تو اس کو پانی نہ دیا،
راستے میں ایک جگہ دھوپ زیادہ تھی تو وہ ٹھہر گئے، خود درخت کے نیچے لیٹ گئے، بیٹھ گئے، اور اس تابعی تھیں ام سلیم کو، وہ اونٹ کے اوپر کجاوے پر بیٹھی ہوئی تھی، اونٹ تو نیچے سے نکال لیا اور کجاوا دھوپ میں ڈال دیا، وہ بیچاری کجاوے پہ بندھی ہوئی تھی، یہ اپنے وہاں جا کر درخت کے سائے میں لیٹے۔ اب یہ تو بکی ہوئی ہے نا، تو اس نے اللہ کے آگے آہو پکار شروع کر دی، ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتی تھی کہ اس کے تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ وہیں کہا اللہ تیرے نام پہ بکی ہوں، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، اپنی روح نکلوا سکتی ہوں، جان دے سکتی ہوں، اب تو میں تیری ہو گئی ہوں، اللہ مجھے پیاس بہت لگی ہے، پانی تو پلا دے۔ واہ میری بہنوں، ہم اللہ کے بنے جو نہیں ہیں، کاش ہم اللہ کے بن جاتے، ہم اس کے لیے ساری خواہشیں توڑ دیتے، سارے جذبات فنا کر دیتے، ہم نہ فیشن کو دیکھتے، نہ دنیا کی زیب و زینت و رنگ و رنائیوں کو دیکھتے، ہم ایک ہی دھن رکھتے کہ ہم اللہ کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں، ہم اس کے ہاتھوں بک چکے ہیں، پھر وہ ہماری بڑی قیمت لگاتا، دنیا میں ہمیں سکون دیتا، چین دیتا، اطمینان دیتا، ہمارے گھروں میں رحمتیں اتار دیتا، ہمارے گھروں میں فرشتے اتار دیتا جو ہمارے گھروں کی حفاظت کرتے، جو ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں لے کر برساتے۔ لیکن ہم نے اللہ کے عشق کا مزہ چکھا جو نہیں ہے، ہمیں پتہ جو نہیں ہے کہ اللہ کون ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاتھوں بکنے والے کون ہوتے ہیں، اور اللہ کے عاشق کون ہوتے ہیں، اللہ کی عاشق بندیاں کون اور کیسی ہوتی ہیں، ہم نے یہ راہیں دیکھی جو نہ، ہم نے تو مال و متاع کے لیے بکتے دیکھا لوگوں کو، لوگ بکے مال کے لیے، لوگ بکے مال و دولت کے لیے، عورتیں بھی بکی مالوں کے لیے، فدا ہوئی مالوں پر، جائز دیکھا ناجائز دیکھا، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے بک کے کبھی حلال روزی کھا بیٹھتے، بھلا تھوڑی ہوتی، ہم اللہ کے لیے بک کے رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑتے، چپ کر کے سہ جاتے کہ رب نے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کو منع کیا ہے، ہم بک چکے ہیں، ہم اسی کی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم کسی سے نہیں توڑیں گے، ہم اللہ کے ہاتھوں بکی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ اپنی شانیں دکھلاتا ہمیں، ہم نے آج پیسہ دیکھا ہے، پیسوں کی شانیں دیکھی ہیں، ہم نے میری بہنوں اللہ نہیں دیکھا، اللہ کی شان نہیں دیکھی ہم نے۔ ہم اگر اس کی شان دیکھ لیتے تو پھر وہ ہمیں دنیا میں بھی سنبھالتا اور آخرت میں بھی سنبھالتا۔ تو وہ بیچاری لیٹی تھی کجاوے پر، تو بول تو سکتی نہیں تھی، ایسے ہاتھ تو اٹھا سکتی نہیں تھی، زبان سے بولنے لگی اللہ میں تیری ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، پانی تو پلا دے۔ تو اوپر سے ایک ڈول اترا، وہ پانی تھا اس میں، میٹھا تھا، اس کے منہ کے قریب آیا ڈول، اور اس نے پانی پیا، کچھ پانی اس کے کپڑوں پہ گر گیا، اور وہ ڈول اوپر کو پھر اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافر آئے تو دیکھا ام سلیم کے پاس پانی، کہنے لگے تیرے پاس پانی کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا جس کے نام پہ بکی تھی اسی نے بھیجا ہے۔ تو میری بہنوں ہم تو اللہ کو پہچان نہ سکے، اللہ بڑی عزتیں دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ سنبھالتا ہے ایسی بندیوں کو جو اس کی ہو جاتی ہیں، اور اللہ آخرت میں بھی سنبھالتا ہے ان کو جو اس کی ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑی لاج رکھتا ہے، جو اللہ کی لاج رکھے اللہ اس کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے بیان میں بھی یہ قصہ سنایا تھا، اللہ کی لاج رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی اللہ کے نام کی بھی لاج رکھ لے اللہ اس کی بھی بڑی لاج رکھتا ہے۔ کاش ہم اللہ کے ہو جاتے، اللہ سے محبت کرتے، اللہ کے دیوانے ہوتے، اور ہم اللہ کے عشق میں گم ہو جاتے، اس کے حکم کا خیال رکھتے، اس کے نام کی تعظیم کرتے، اس کی اذان کی تعظیم کرتے۔ میں نے سنایا تھا واقعہ، ملکہ زبیدہ بڑی بادشاہ، بڑی مالدار خاتون گزری ہیں، لیکن ماشاءاللہ نیک تھی۔ نیک ہونے کے لیے کوئی غریب ہونا ضروری نہیں، غریب ہو وہ نیک ہو جائے اللہ کو پسند آتا ہے، امیر خاتون ہو نیک ہو جائے اللہ کو پسند آتی ہے۔ ملکہ زبیدہ سے بڑی امیر کون ہوگی؟ تو ملکہ زبیدہ بادشاہ تھی، اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، اس کا بیٹا بھی بادشاہ تھا، اس کا بھائی بھی بادشاہ تھا، عجب خاتون تھی، لیکن اللہ والی تھی۔ بڑے واقعے لکھے ہیں اس کے اللہ والی ہونے کے۔ وہ اس نے نہر زبیدہ کھدوائی، بڑا واقعہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ طائف سے نکلتی ہے، عرفات تک آتی ہے جہاں حاجی حج کرنے جاتے ہیں۔ عرفات میں پانی نہیں ہے، زیر زمین، زمین کے نیچے بھی پانی نہیں ہے، تو حاجی بیچارے اپنے پانی خود وہ کہیں سے مشکیزوں میں بھر بھر کے لے جاتے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میں کیوں نہ نہر کھدوا دوں۔ نہر کہاں سے؟ طائف سے، جو 90 کلومیٹر دور ہے مکہ مکرمہ سے، یعنی تقریباً 90 اور 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں کے اندر سے آج سے صدیوں پہلے نہر کھدوائی، جبکہ موجودہ مشینری بھی نہیں تھی۔
اور اس نے پیسہ لگایا، پیسہ بہایا، لگایا نہیں بہایا اللہ کے نام پر، حاجیوں کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے ماہر مستری تھے ان کو لگایا، آخر نہر کھد گئی، پیسہ بہا۔ آخری دن جو اس زمانے کا بڑا آدمی تھا جس نے اس کی نہر بنوائی تھی، ہمارے زمانے میں اس کو انجینئر کہتے ہیں، وہ سارا حساب کتاب لے کر گیا ملکہ زبیدہ کے پاس، کہنے لگا یہ سارا حساب کتاب ہے، یہ کاغذ رکھے ہیں۔ اس نے کاغذ اٹھائے اور دیکھا بھی نہیں کہ کتنا پیسہ لگا ہے، کاغذ پھاڑ دیے۔ اس کو کہا بس آپ چلے جاؤ، اور پھر کہنے لگے اللہ میں نے پیسوں کا حساب نہیں لیا جو میں نے تیرے نام پہ دیے تھے، میں تیرے سے بھیک مانگتی ہوں، جب تیرے پاس تیری کمزور زبیدہ آئے تو بھی حساب نہ لینا۔ اللہ بڑی لاجیں رکھتا ہے میری بہنوں۔ یہ وہ زبیدہ ہے، امیر خاتون، بادشاہ خاتون تھی، دسترخوان پہ بیٹھی تھی، کھانے لگے ہوئے تھے سامنے، تو کھانے کھانے کے لیے کہ بادشاہ کی بیوی تھی، کئی قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے، لقمہ اٹھانے لگی تو دل میں اللہ کی محبت تو تھی، اللہ کی عاشق تو تھی، اللہ کی دیوانی تو تھی، بس لقمہ اٹھایا منہ کی طرف لے جانے لگی تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا کہ سر پہ دوپٹہ سرکا ہوا ہے، سر ننگا ہے اور اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ اس نے دوپٹہ لیا اور اپنے سر پہ کیا اور لقمہ نیچے رکھ دیا، لقمہ نہیں کھایا، چھوڑ دیا لقمہ، واپس رکھ دیا پلیٹ میں۔ پہلے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کیا اپنے اللہ کے نام کو سن کر، پھر لقمہ کھایا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو اللہ کے سامنے اس کی اپنی بندی کھڑی تھی۔ اللہ نے کہا زبیدہ تیری ایک نیکی مجھے بڑی پسند آئی تھی، آج میں تجھے وہ نیکی دکھلاتا ہوں اور اس کا بدلہ بھی دیتا ہوں۔ کہا زبیدہ تو بیٹھی تھی، ایک دن تیرے سامنے میرا نام گونجا تھا مسجد کے میناروں سے، اللہ اکبر، تو نے اپنے پسندیدہ کھانے کا لقمہ منہ میں نہیں ڈالا تھا، واپس رکھ دیا تھا، اس کے بدلے میں آج میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ میری بہنوں یہ وہ زندگی ہے کہ جب کوئی بندہ اور بندی اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ایسے پیار سے آخرت میں ان سے باتیں کر کے ان کو جنت نصیب کیا کرتا ہے۔ ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ میں دنیا میں بھی نوازتا، اللہ میں آخرت میں بھی نوازتا۔ عبادت کا ذوق میری بہنوں ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم مردوں میں بھی پیدا ہو، آپ میری بہنوں میں بھی پیدا ہو۔ کئی اللہ والیاں گزری ہیں، زندگیاں عبادت میں گزار دیں، ہمارے ہاں تو یہ سوشل میڈیا آ گیا، ٹچ موبائل پہ گھنٹوں گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں نکلتا، اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، اس کے آگے کھڑے ہونے کے لیے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے آدمی رکوع سجدے میں لگ جائے۔ آج ہماری بہنوں کے پاس بھی ٹائم نہیں، بھائیوں کے پاس بھی ٹائم نہیں، اور میری بہنوں ایسی ایسی بہنیں گزری ہیں، انہوں نے اللہ کو ایسے منایا ہے کہ منانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آخر وہ بھی تو بندیاں ہی تھیں، وہ بھی تو عورتیں ہی تھیں، ان کے بھی تو بال بچے تھے، لیکن مجال ہے جو اللہ کی محبت کے آگے ان کو بستر اچھا لگتا اور وہ راتوں کو نیند کر کے سوتی، انہوں نے بسترے چھوڑ کے مصلے پہ راتیں گزاری۔ ایسی کئی اللہ کی بندیاں گزری ہیں۔ ایک کے بارے میں لکھا ہے حضرت حبیبہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتی تو ایک طرف ہو جاتی مصلے پہ، دعا میں مشغول ہو جاتی، ساری رات عبادت میں گزر جاتی، تو صبح ہوتی تو کہتی اللہ ساری رات تیرے بندوں نے تجھے منایا ہوگا، یہ تیری بندی حبیبہ تو بڑی کمزور ہے، یہ تجھے نہ منا سکی، کاش مجھے اتنا پتہ چل جاتا کہ تو نے میری رات کی عبادت قبول کی ہے یا نہیں کی، اگر قبول کی ہے تو میں اپنے آپ کو مبارکباد دیتی، اگر قبول نہیں کی تو میں اپنی تعزیت تو کرتی۔ پھر کہتی اللہ سب نے تو دروازے بند کر رکھے ہیں اس وقت رات کے وقت، تیرا دروازہ تو کھلا ہے، میں تیرے آگے بھیک مانگتی ہوں، حبیبہ کے حال پہ رحم فرما، اس کو جنت عطا فرما۔ میری بہنوں وہ تو ساری رات عبادت کر کے بھی کہیں کہ اللہ کرم فرما، اور ہم کچھ بھی نہ کر کے کہیں کوئی نہیں بخشے جائیں گے، دیکھی جائے گی۔ کہاں پڑ گئے ہم دھوکوں میں؟ کیا اکیلے انہوں نے ہی مرنا تھا، ہم نے نہیں مرنا؟ کیا انہوں نے قبر میں اترنا تھا، ہم نے نہیں اترنا؟ ہمیں دنیا نے دھوکے میں ڈالا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم بس آخرت کو سمجھے جو نہ، ہمیں کیا پتا آخرت کیا ہوتی ہے۔ میری بہنوں اس آخرت میں سب نے جانا ہے، قبروں میں سب نے اترنا ہے، ہم کیوں غافل ہو گئے اس سے؟ حضرت عجرہ نابینا خاتون تھی، ساری رات جاگتی، جب رات کا بڑا حصہ گزر جاتا
پھر کہتی ہیں اللہ رات کو تیرے عبادت گزار تجھے راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے اور میں تو تجھے راضی نہ کر سکی، مہربانی فرما میرے اوپر، مہربانی فرما، کریم کرم فرما۔ یہ کہتی کہتی سجدے میں گر جاتی اور روتی رہتی حتیٰ کہ فجر کی اذان کے لیے مؤذن اذان دیتا تو سجدے سے سر اٹھاتی۔ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کو دے دی تھیں، یہ اللہ کی ہو گئی تھیں۔ ہم سے تو بستر ہی نہ، ہمارے بہنوں سے تو بعض دفعہ تہجد کے لیے بھی بستر نہیں چھوڑا جاتا۔ میری بہنوں ہم سب کمزور ہیں، میں بھی کوئی نیک نہیں ہوں، ہم سارے کمزور ہیں، لیکن ہم راہیں تو اپنے اللہ سے عشق کی، ہم راہیں تو اپنے اللہ کے آگے بیٹھ جانے کی، اللہ کے تصور میں بیٹھ جانے کی، کہ کبھی ہم اکیلے بیٹھیں دن ہو یا رات ہو اور اللہ سے باتیں کریں اور اسے کہیں کہ تیری کمزور بندی ہے میرے مولا کرم فرما، اپنی محبت کا جام پلا، اپنے عشق کی راہیں دکھا، ہمیں اپنا دیوانہ بنا، ہم تیرے ہیں، تیرے بکے ہوئے ہیں، اب یا اللہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹیں گی، ہم ایسے اللہ کی محبت میں بیٹھا کریں۔ کسی نے کہا تھا جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ میں یوں کہوں گا آپ کی مناسبت سے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھی رہوں تصور جانا کیے ہوئے، کہ کبھی ایسا وقت ہو اپنے محبوب کا تصور کر کے، اللہ کا تصور کر کے اکیلے بیٹھی رہوں اور کہوں کہ میں اس کی بندی ہوں، میرا رب ہے۔ تو ایسی کئی اللہ والیاں تھیں، حضرت شعوانہ اللہ والی گزری ہیں، اتنا روتی تھی کہ لوگوں نے، ہمسایوں نے سوچا کہ اس کو سمجھایا جائے کہ رو نہیں، اپنی جان کا بھی حق ہے، ایسے تو آنکھیں چلے جائیں، آنکھیں ختم ہو جائیں گی، بھی نہیں چلی جائے گی اتنا رونے سے۔ تو ان کے کچھ محلے کے افراد گئے ان کے پاس، کہا اماں جی، بی بی جی اتنا نہ رویا کرو، آنکھیں چلی جائیں گی۔ کہنے لگی کس بات سے روکتے ہو، یہ تو پانی کے آنسو ہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ اتنا روں کہ پانی کے آنسو ختم ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آنسو خون کے شروع ہوں اور وہ بھی ختم ہو جائیں، میں پھر بھی روتی رہوں۔ پھر کہنے لگی مجھے رونا کہاں آتا ہے، مجھے رونا کہاں آتا ہے، یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئیں۔ یہ دنیا میں راضی کرنے والی تھی، ان کا آخرت میں کیا ہوا؟ ایک بزرگ ہے محمد بن معاذ، وہ ان کے بھائی ہیں، خود بھی اللہ والے تھے، بہن سے دور کہیں اور رہتے تھے، جیسے بہن کہیں رہتی ہے بھائی کہیں رہتا ہے۔ ایک دفعہ رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا، کہنے لگے قیامت کا دن ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں محمد بن معاذ حضرت شعوانہ کے بھائی، خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے اور لوگ جنت کے دروازے پر کچھ جمع ہیں، کہتے ہیں میں بھی وہاں جنت کے دروازے پر جمع ہوں، تو میں نے دیکھا کہ جنت والے باہر نکل کے کھڑے ہوئے ہیں، عورتیں بھی باہر آئی ہوئی ہیں، کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک خاتون ہے، وہ خوبصورت اونٹ پر اڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو جو باہر حوریں وغیرہ نکلی کھڑی تھی، میں نے ان سے پوچھا تم کس کے لیے استقبال میں کھڑی ہو؟ کہنے لگی کہ ایک عورت ہے رنگ کی سیاہ تھی، تو وہ آج ہمارے پاس آ رہی ہے، ہم اس کے استقبال میں کھڑی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں انتظار میں ٹھہر گیا کہ دیکھوں وہ کون ہے، کہ رنگ کی تو سیاہ تھی لیکن یہاں اس کی یہ شان ہے۔ کہ جب وہ اونٹ نیچے اترا میں نے دیکھا میری بہن شعوانہ تھی، میں نے کہا شعوانہ شعوانہ یہ تم کیسی ہو؟ تو مجھے تم اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ کہنے لگی شعوانہ کہ محمد، ان کے بھائی کا نام محمد تھا، کہنے لگا محمد تمہارا وقت ابھی نہیں آیا، میرا وقت تو آ چکا ہے، لیکن میں تمہیں دو نصیحتیں کرتی ہوں، ایک تو یہ ہے کہ آخرت کے غم کو پکڑ کے رکھنا، اور دوسرا کیا ہے، اللہ کا عاشق بن کے رہنا، اللہ کا عاشق بن کے رہنا۔ ان کی آنکھ کھل گئی تھی، تو یہ ابھی زندہ تھے، فوراً رابطے کیے، جو بھی اس زمانے کے رابطے تھے، آخر ان کو خبر مل گئی کہ ہاں جس رات میں نے خواب دیکھا تھا اسی رات شعوانہ کا انتقال ہو گیا۔ نام بھی کتنا پیارا ہے شعوانہ، اور زندگی بھی کتنی پیاری ہے۔ میری بہنوں یہ زندگی ہے، ہم تو دھوکے میں پڑ گئے ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہو گئے۔ ان کی زیب و زینت عبادت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، ان کی راتیں مصلوں پہ گزرا کرتی تھیں، یہ اللہ کی عاشق اور اللہ کی دیوانی تھی، اور ہم ہیں کہ دنیا میں ایسے پڑے آخرت سے غافل ہی ہو گئے، جیسے ہم نے مرنا ہی نہ ہو، صرف انہوں نے ہی مرنا تھا۔ کیا بڑی خواتین نہیں آئیں؟ کیا وہ نہیں مر گئیں؟ وہ دنیا سے نہیں چلی گئیں؟ میری بہنوں کیا یہاں آج کی ہماری بہنوں نے، ماؤں نے یہیں رہنا ہے، اور ہم مردوں نے کیا یہیں رہنا ہے؟
میری بہنوں، آپ نے بھی قبر میں اترنا ہے اور میں نے بھی قبر میں اترنا ہے. کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن وہ آخرت بھول جو گئی ہمیں یاد بھی نہ رہا کہ میں نے مرنا ہے، اور یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ تو ایک تماشے کھیل کی جگہ ہے دنیا. دیکھا جا رہا ہے کون کیا کھیل کھیلتا ہے. یہاں سے تو گزر جانا ہے، یہاں سے تو آگے روانہ ہو جانا ہے. ہمارا گھر تو جنت ہے، ہمارا مکان تو قبر ہے، ہمارا میدان تو میدان محشر ہے. یہ دنیا کے گھر بھی کوئی گھر ہیں؟ ہم نے ان میں دل لگا لیا ہے. اور اللہ والوں نے کہا تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. موت ہے، اس سے کون بچتا ہے. شاعر نے کہا تھا اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کو عبرت کی جگہ سمجھا نہیں. ہم بچپن میں تھے تو دنیا میں گم رہے، ہماری جوانی ہوئی تو پھر دھوکے میں پڑ گئے، بڑھاپا آیا تو غفلت میں رہ گئے. ہم نہ سمجھ سکے کہ موت آنی ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو زیور نرالا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو زیور نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے میری بہنوں، یہ تماشا نہیں ہے. یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی وہ کیا چیز مرغوب تجھ کو. نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا چاہیے خوب تجھ کو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میری بہنوں، ہم آخرت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہوئے. کاش ہم اس کو سمجھتے اور ہم آخرت کی تیاری کرتے اور اس کے لیے سامان اپناتے، اپنی زبانوں کو قابو کرتے، اس سے صحیح بول بولتے. اللہ کے واسطے کسی کو تکلیف نہ دو. یہ آئے گی زبان پہ میری بات، اس موضوع کو عرض کر ہی دوں. میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ میں رہنے والے ہم سے خوش ہوں، اللہ ہمارا ہم سے خوش ہوگا. ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری بیٹی کو، ہماری بہو کو، ہماری ملازمہ کو، ہماری ہمسائی عورت کو. ہم بالکل زبان کے میٹھے لوگ ہوں، نرم لوگ ہوں. آپ کو جنت مبارک ہو. امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا رسول اللہ، ہماری ایک پڑوسن ہے، وہ پڑوسن نماز روزے کی زیادہ پابند نہیں ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، باقی نفلیں تہجد نفلی روزے یہ نہیں پڑھتی. لیکن ایک ہے کہ زبان کی میٹھی ہے، اخلاق اچھے ہیں، پڑوسی اس سے خوش ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، جو اس کو بتا دو کہ وہ جنتی عورت ہے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری ایک اور پڑوسن ہے، صوامتن قوامتن، بڑے نفلی روزے رکھتی ہے، بڑی تہجدیں پڑھتی ہے، لیکن توزی جیرانہا، مگر اس کے پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہیں. تو آپ نے فرمایا بتاؤ اس کو یا من اہل النار، وہ جہنم کا ایندھن ہے، اس کو جہنم میں جانا ہوگا. میری بہنوں، ہماری زبان میٹھی ہو، ہمارا بول میٹھا ہو. میں خواتین کو فون پہ مسائل نہیں بتاتا، بہت بچتا ہوں. واٹس ایپ پہ بھی میں عام طور پر کہتا ہوں کہ لکھ کر بھیجو، وائس میسج نہ کرو. لیکن کبھی کوئی بہن بیچاری کا ایسا دکھڑا میسج آتا ہے، میرا اپنا دل بھی پسیج جاتا ہے. ہمارا معاشرہ میری بہنوں زبانوں میں نا، منہ میں زبانیں لیے نہیں پھرتا، منہ میں چھریاں لیے پھرتا ہے. جو بیچاری گھر میں آ جاتی ہے بہو بن کر، بھابھی بن کر، وہ بیچاری
مظلوم بن کے آ جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں جو آ جائے، ہماری بیوی آ جائے تو مرد کے لیے حکم ہے، اور اگر بہو آ جائے تو سسر اور ساس کے لیے حکم ہے، بھابھی آ جائے تو ان کے لیے حکم ہے کہ ہم اس کے لیے راحت بنیں، اپنی بیٹیوں کے لیے راحت بنیں، اپنی اولاد کے لیے راحت بنیں، پڑوسیوں کے لیے راحت بنیں۔ ہماری زبان کا بول میٹھا ہوگا، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ میری بہنوں، جہاں نماز روزہ ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، حج ضروری ہے، وہاں زبان کا میٹھا بول بھی ضروری ہے۔ اللہ کے واسطے ہم میٹھے بول سیکھیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ مسلمان ہے۔ تو ہم نرم بن جائیں، ہم میٹھے بن جائیں، ہم لوگوں کے لیے کڑوے نہ بنیں، لوگوں کے لیے سخت نہ بنیں، پھر دیکھنا اللہ ہماری بڑی قیمت لگائے گا آخرت میں، اللہ ہمیں بڑی جنت نصیب فرمائے گا، اللہ ہمیں بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ ہم اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں، اس نے بڑے بڑوں کو دھوکہ دیا ہے، یا مال کے اندر چکر میں نہ پڑیں۔ مال کمانا ہے ہم سب نے، لیکن اس کے اندر ایسے غافل نہ ہو کہ ہمیں آخرت ہی بھول جائے۔ ہم نے کپڑے پہننے ہیں، زیور بھی جائز ہے، لیکن اس میں ایسے گم نہ ہو جائیں کہ اللہ ہی بھول جائے۔ ہم اللہ کے عاشق بن جائیں، ہم اس کے کسی حکم کو نہ توڑیں، زبان کے میٹھے ہوں، دل کے اندر ہم لوگوں کے ہمدردی کے جذبات رکھنے والے ہوں، نماز روزے کے پابند ہوں، تلاوت روزانہ ہوتی ہو، آنکھوں سے صحیح دیکھتے ہوں، غلط نہ دیکھتے ہوں۔ ہم اپنے گھر کے اندر لوگوں کے لیے راحت بن جائیں، بیوی ہے تو شوہر کے لیے راحت بن جائے اور اس کے لیے بچھ جائے۔ شریعت کہتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمِن جَنَّتِكَ أَوْ نَارُكَ، ایک خاتون کو آپ نے کہا تیرا شوہر تیری جنت ہے، تیری جہنم ہے، یعنی اگر تو اس کے آگے بچھ جائے، اس کے آگے خدمت کر، اس کی نافرمان نہ ہو، اس کے آگے بد زبان نہ ہو، اور تو اس کی فرما بردار بن کر رہے تو وہ تیری جنت ہے۔ اور اگر تو اس کے بد زبان ہو جائے، اس کے آگے اکھڑ مزاج ہو جائے اور سخت سخت بول بولے تو پھر وہ تیری جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ تو پھر جہنم میں جائے گی۔ تو میری بہنوں، عورت ماں بھی ہوتی ہے، عورت بہن بھی ہوتی ہے، عورت بیوی بھی ہوتی ہے، عورت بیٹی بھی ہوتی ہے۔ وہ بہن ہو تو بھائیوں کے آگے نرم بول بولے، وہ بیٹی ہو تو ماں باپ کے آگے نرم بول بولے، وہ اگر بھابھی ہو تو نرم بول بولے، ہم صحیح ہو تو ہم صحیح عورت کے لیے نرم بول بولے۔ اس کے نرم بول کو یہ بول لے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بنیاد پر ضمانت دیتا ہوں اس کی جنت کی، یہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ عورت تو پکی جنتی ہے، اس لیے کہ اس کے زبان کے بول سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو میری بہنوں، یہ بھی ہمارا ایک سبق ہے، اب تو ہم مردوں کا بھی ہے، ہم عورتوں کا بھی ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے یہ اس کی مرضی ہے۔ ہم تیر کے بدلے میں تیر نہیں ماریں گے، ہم تانے کے بدلے میں تانا نہیں دیں گے، ہم اس کے بدلے میں چپ کر جائیں گے۔ وہ اپنا کام کرے، ساس سخت بولتی ہے، سسر سخت بولتا ہے، شوہر سخت بولتا ہے، یہ ان کی مرضیاں ہیں، اللہ ان کو بھی دین کی سمجھ دے، لیکن ہم نے نہیں کرنا۔ ہماری ہم صحیح عورت ہے، وہ آپ سے لڑ پڑی ہے، سخت سخت کہہ گئی ہے، کوئی بات نہیں میری بہن، اللہ تیرا بھلا کرے۔ میں نے میرے پیغمبر کی حدیث سنی ہے کہ زبان کی جو نرم ہوتی ہے اللہ اسے جنت دیتا ہے۔ تو اپنا کام کر، سخت بولنا ہے بول، میں اپنا کام کروں، میں برداشت کروں گی۔ اس کو شاعر نے کہا تھا، آ ستمگر ہنر آزمائیں، آ ادھر ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، یعنی تو باتیں کرے گا سخت، ہم برداشت کر جائیں گے۔ ہماری بہن ہمیں سخت کہے، ہماری ساس کہے، ہمیں ماں کہے، وہ جو زبان سے تیر برسانے ہیں برسا لیں، ہم اس سینے میں پی جائیں گے سب کے کڑوے گھونٹ۔ جب سب کے پی جائیں گے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یا من اہل الجنہ، یہ عورت تو جنتن ہے، یہ تو جنتن ہے، کہ یہ کسی کو سخت سست نہیں کہتی، یہ کڑوے گھونٹ پی جاتی ہے مگر بولتی نہیں ہے۔ میری بہنوں، چند دن کی زندگی ہے، اللہ مجھے بھی میٹھا بول دے کہ میں بھی اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے نرم بول بولوں۔ میری بہنوں، آپ بھی نرم بول بولو، یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ہمارے دین کا حکم ہے، ہماری جنت کی ضمانت ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ عرض کیا ہے شروع میں، ہم اللہ کے نام پر فدا ہو جائیں، ہم اللہ کے عاشق کو محبت کرنے والے ہو جائیں، ہم اس کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کریں، ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں سنبھالے گا، اللہ آخرت میں بھی ہمیں سنبھالے گا۔ اس میں ہم نے نماز روزہ بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، شریعت کے احکام پر بھی چلنا ہے، اور ہم نے زبان کا بھی میٹھا ہونا ہے۔
زبان کا بھی نرم ہونا ہے میری بہن، واللہ یہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے۔ یہ جو مختصر سی میں نے پونے گھنٹے کی بات کرنی تھی وہ میں نے کر لی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ عمل بنائے، اللہ مجھے بھی عمل والا بنائے، آپ کو بھی عمل والا بنائے۔ اور آخر میں میری ایک گزارش ہے کہ ضرور اس کی نیت کر کے جائیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا